السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اب اگلا مرحلہ اس کی تدفین کا ہے، بریل کا ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ آپ معلوم کر چکے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک ایک چیز ہم کو معلوم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں یاد کر لی اچھے سے تاکہ ہم دین پر پورے طور پر عمل کر سکیں۔ تو اب تدفین جب ہوگی تو تدفین کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قبر کیسی ہونی چاہیے۔ تو اٹ از بیٹر ٹو ڈگ دا گریو آف دا لہدی کیو اسٹائل۔ تو اب قبر دو طریقے سے بنائی جاتی ہے۔ ون از لہدی مینس کیو اسٹائل، اینڈ سیکنڈ از شقی مینس باکس اسٹائل۔ ایک قبر ہے لہدی اسٹائل کی، کیو اسٹائل کی، زمین میں پورا کھود کر کے اور گڈھا جب کرتے ہیں اور پھر اس میں کے اندر ایک اور کیو ٹائپ کی کیو بناتے ہیں اس کے اندر، اور اس کیو کے اندر پھر میت کو رکھتے ہیں۔ کیو اسٹائل کی قبر ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ لہدی ہے، کیو اسٹائل کی ہے۔ ہمارے یہاں اس کا عام طور سے چلن نہیں ہے، ہونا چاہیے کہ اگر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر بنائی گئی وہ لہدی بنائی گئی تھی، کیو اسٹائل بنائی گئی تھی۔ دوسری اسٹائل کیا ہے؟ شقی ہے، باکس ٹائپ ہے، جیسے کہ عام طور سے آپ آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ باکس کی طرح نیچے گڑھا کر دیا جاتا ہے اور پھر اس میں میت اس میں رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ دو اسٹائل ہم کو معلوم ہوئی، لہدی اور شقی۔ نیکسٹ یہ کہ دا گریو شوڈ بی ڈیپ انف so that animals or birds may not be able to reach the body۔ قبر کو گہرا ہونا چاہیے، یہ کسی اور مقصد سے نہیں بلکہ یہ کہ قبر گہری ہوگی تو جو جانور ہیں یا اس طرح کی پرندے ہیں وہ قبر کو کھود کر کے وہ لاش کی بے نہیں کر سکیں گے، وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے، تو اس لیے قبر کو گہرا ہونا چاہیے۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے کہ while lowering the body into the grave say بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ پھر جب اب میت کو قبر میں اتارنے لگیں تو کیا جملہ کہنا چاہیے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، in the name of Allah and on the deen of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ That is narrated by مسند احمد۔ ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ while lowering the body of a woman into the grave, veil should be used۔ میت اگر فیمیل ہے، کسی خاتون کی ہے، تو قبر میں اتارتے ہوئے بھی پردے کا اہتمام ہو، اور ایک کپڑا ایسے لگا دیا جائے تاکہ جو نامحرم لوگ ہیں ان کی نگاہ اس کے جسم پر نہ پڑے۔ After lowering the body into the grave, make it face the Kaaba and loosen the knots of the burial cloth۔ میت کو جب قبر میں رکھ دیا جائے گا تو اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر دیا جائے، اور جو کفن کی نوٹس باندھی گئی تھیں سر کی طرف اور پیر کی طرف، اس کو کھول دیا جائے گا۔ After closing the grave with the oats and stones, spraying the earth should begin from the head side۔ Each person should throw 3 handful of sand and during the first sprinkle recite منها خلقناکم۔ اب جب میت کو قبر میں رکھ دیا گیا
تو پھر سر کی طرف سے جب اس کو ڈھک دیا گیا لکڑی سے اور اس سے اچھی طرح سے، تو جب مٹی ڈالنے کی شروعات کی جائے گی تو سر کی طرف سے شروعات کی جائے گی، اور ہر کوئی جو وہاں پر حاضر ہے وہ 3 ہینڈ فل 3 ہاتھ اپنا بھر کر کے 3 بار وہ مٹی ڈالے۔ پہلی مرتبہ جب مٹی ڈالے تو کیا کہے گا وہ؟ منہا خلقناکم، وی ہیو کریٹڈ یو فرام اٹ، یاد کرے گا کہ ہم کو اللہ نے اسی سے پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا۔ اور پھر دوبارہ مٹی ڈالنے پہ وفیہا نعیدکم اینڈ وی آر ریٹرننگ یو ان دا سیم، اور ہم تم کو اسی میں لوٹائیں گے۔ یعنی یاد کہ پھر آدمی مٹی سے آیا تھا اور پھر مٹی میں چلا گیا۔ اینڈ آن دا تھرڈ ہینڈ فل ریڈ، اور تیسری مرتبہ ہینڈ فل جب مٹی ڈالی جائے گی، کوئی بھی ڈالے گا تو کیا کہے گا؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى and we shall rise you again from this only، اور ہم تم کو اسی میں سے دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے، یعنی قیامت کے دن تم کو اسی میں سے ہم اٹھا دیں گے۔ مٹی سے آئے تھے، مٹی مل گئے، پھر دوبارہ ہم اس میں سے تم کو زندہ کر دیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ پڑھنا قبر مٹی ڈالتے وقت، دیٹ از نریٹڈ بائی حاکم، مستدرک حاکم کی روایت۔ تو یہ مٹی ڈالنے کا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب مٹی ڈالنے کے بعد کچھ اور بھی اعمال کر لینے چاہیے، کہ تھوڑی سی دا گریو شوڈ بی فل ٹو ریز اے اسپین فل آف ہائٹ، ہلکی سے اس کو اونچا کر دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں یہاں پہ قبر ہے، بھرمتی نہ ہو، لوگ چلتے نہ چلے جائیں۔ واٹر شوڈ بی اسپرنگڈ ان دا اینڈ، قبر پہ تھوڑا مٹی چھڑک دینی چاہیے، تھوڑا پانی چھڑک دینا چاہیے تاکہ مٹی نہ اڑے۔ اور ایک اور عمل کرنا چاہیے جس کی ہدایت فرمائی گئی، اور وہ بہت اہم ہے، کہ پیپل شوڈ ویٹ نیئر دا گریو اینڈ انووک اللہ فار دا فارگیونیس آف دا ڈیڈ۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر کے لوگوں کو وہاں اب اس کے لیے، ڈیڈ باڈی کے لیے، اس میت کے لیے، ڈیڈ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے رک کر کے۔ کیوں؟ بیکاز دیٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said this is the time of accountability، یہ پوچھ گچھ کا ٹائم ہے۔ اب اس سے میت سے سوالات شروع ہو گئے، اور اس سے سوالات کیے جانے شروع ہو گئے۔ تو pray for steadfastness of your brother and invoke forgiveness for him، تو اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ دیٹ از نریٹڈ بائی ابو داؤد، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے پاس ٹھہر کر کے اس کی استقامت کے لیے، اس کی ثابت قدمی کے لیے، اس کا وہ اپنے سوالات کا صحیح جواب دے سکے، اس کے لیے ہم وہاں کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ یہ بھی ایک کام ہونا چاہیے۔ عام طور سے لوگ مٹی دیتے ہیں، فوراً روانہ ہو جاتے ہیں مخصوص زندگی کی وجہ سے، حالانکہ اس کو ضرورت ہوتی ہے ہمارے بھائی کی، اس کے لیے دعا کی جائے۔ آج اس طرح سے ہمارا یہ لیسن مکمل ہو گیا کہ موت سے لے کر قبر تک کیا کیا مراحل ہوتے ہیں، اور اس میں ہر قدم پر ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے، بہت تفصیل سے اسٹیپ بائی اسٹیپ بات بتائی گئی ہے۔ کہیں اور پوچھنے کی انشاءاللہ ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ اس ویڈیو کو اچھے سے، اس کے اندر جو دعائیں بتائی گئی ہیں، اس کے اندر جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے، خوب اچھے سے یاد کر لیجئے۔ یہی یاد کرنے کی عمر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے تمام کام کو میں آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔